بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم نماز کی فضیلت، اس کے ثواب اور فائدے کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتہ چلے۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اس کے فائدے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ باہر آپ تشریف لائے۔ پت جھڑ کا زمانہ تھا، یعنی جس میں درخت کے پتے سوکھ کر جھڑتے ہیں، درخت کے سارے پتے گر جاتے ہیں، درخت خالی ہو جاتا ہے، خالی ٹہنیاں باقی رہتی ہیں۔ تو درخت پر سوکھے ہوئے پتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور درخت کی ایک ٹہنی کو آپ نے حرکت دی، آپ نے اس کو ہلایا تو درخت کے سارے پتے جھڑ گئے، سارے پتے گر گئے، درخت پتوں سے خالی ہو گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو، جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ رکوع کرتا ہے، رکوع کے لیے جھکتا ہے تو وہ گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر سے گر جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی اگر آپ کے پاس کنجی ہے تو آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی گھر پر قفل لگا ہوا رہتا ہے، اگر آپ کے پاس اس کی چابی نہ ہو تو آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر آپ نمازیں پڑھتے رہیں گے تو آپ کے پاس جنت کی کنجی تیار ہوتی جائے گی، اور اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، نمازوں کی پابندی نہیں کی تو آپ کے پاس جنت کی کنجی نہیں ہوگی، تو آپ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو نماز جنت کی کنجی ہے۔ جنت میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے کنجی کا ہونا ضروری ہے، تو آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کے معنی بلندی کے آتے ہیں، یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ تو آخرت میں بندہ جتنے بلند مقامات چاہتا ہے، بلند درجات چاہتا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ نمازوں کو ادا کرتا رہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز مومن کو اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرنے والی ہے۔ کہا گیا بندہ نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی سے اگر راز کی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے بالکل کان کے پاس جاتے ہیں، اپنا منہ اس کے کان کے پاس لے جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، وہ راز کی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب کسی سے سرگوشی کرتا ہے، کسی سے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر بات کرتا ہے تو وہ اس کے کتنا قریب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتا ہے، مولا اتنا قرب عطا کرتے ہیں بندے کو۔ تو بندے کی کیا حیثیت کہ وہ اللہ سے سرگوشی کرے، اللہ سے کلام کرے، بات کرے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے بندے کو یہ نعمتیں عطا کی، یہ قرب عطا کیا۔ اور محترم ناظرین کرام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقام پر فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامہا فقد اقام الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو پڑھا، گویا اس نے دین کو قائم کیا، دین کی بنیادوں کو سہارا دیا، دین کی بنیادوں کو استحکام دیا، طاقت و قوت دی۔ تو گویا بتانا یہ مقصود ہے کہ تم اگر نمازوں کی پابندی کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دین اسلام کو قوت دینے کا ثواب عطا فرمائے گا، تمہیں دین اسلام کو طاقت دینے کا ثواب عطا فرمائے گا، تمہیں دین اسلام کو سہارا دینے کا ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین کرام، نماز کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے برکات ہیں، اور بتایا گیا کہ نماز
مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان حد فاصل ہے، فرق کرنے والی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں کو جاتے ہیں۔ کوئی عیسائی ہے تو وہ چرچ کو جاتا ہے، کوئی غیر مسلم ہے تو وہ مندر کو جاتا ہے، اور مسلمان ہے تو وہ مسجد کو جاتا ہے۔ تو جس عبادت گاہ کو جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فلاں مذہب کا ماننے والا ہے۔ تو اسی طرح اگر مسلمان مسجدوں سے اپنا تعلق قائم رکھیں اور مسجدوں کو جاتے آتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، تو سمجھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ کوئی مسلمان تو ہو لیکن مسجد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، نہ نمازوں کو جاتا ہے، تو پھر کیسے سمجھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ تو بتایا گیا کہ مسلمان کافر اور مسلمان، یعنی کہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم نمازوں کے پابند بنیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قریب کرے گا، مولا اپنے قریب کرے گا بندے کو، اور بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کنجی تیار ہوتی رہتی ہے۔ تو تمام مسلمان بھائیوں سے پرخلوص اپیل ہے، گزارش ہے، پیغام دینا ہے کہ آپ نمازوں کے پابند ہوں، آپ مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں کے ذریعے مولا کے گھر کو آباد کریں۔ ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں وہ اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنائیں کہ جس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنائے۔ آپ حضرات ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز تمام دینی مسائل اور معلومات پر ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی برحمتک یا ارحم الراحمین۔